کسی کو بھی بنا جانے بوجھے ہم اس کو اپنا آئیڈل بنا لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ تو ہمارا ہیرو ہے. میں نے دیکھا ہمارا بچپن گزرا اس دور میں جب ایران اور عراق کی جنگ تھی. اور مجھے آج بھی سوچنے پہ یہ بات مجھے مجبور کرتی ہے کہ 80s میں جتنے بھی بچے میرے جاننے والے میں آس پاس سے پیدا ہوتے تھے زیادہ تر لوگ کا نام صدام ہوتا تھا. اب ہم نے ہیرو بنا لیا. تب کمیونیکیشن نہیں تھا, سوشل میڈیا نہیں تھا, ایک دو اردو کے اخبار آتے تھے, لوگ گاؤں میں پڑھتے تھے, سب اپنا ہیرو بنا لیتے تھے. پھر اس کے بعد دوسرا دور آیا جب ٹوئن ٹاور پہ اٹیک ہوا. اس کے بعد سب نے اسامہ کو اپنا ہیرو بنا لیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم ہیرو غلط چن رہے ہیں؟ میں اس سے ہمیشہ گریز کرتا ہوں ان باتوں سے کہ ہمارے پاس مکمل دین ہے قرآن کی شکل میں, حدیث کی پوری تعلیم. ہم کیوں کسی کو انڈیویجول کو ہیرو بنا کر اپنے ہی اسلام کی, اپنے ہی مذہب کی غلط تصویر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ ہم کو لوگ پھر کیٹیگرائز کر دیتے ہیں. سوال تھوڑا لمبا ہے. طارق بھائی, میں واقعاً آپ جیسے مفکر اگر ہمارے ہندوستان میں 20-25 کی تعداد میں ہوں اور اس نظریے سے دینی گفتگو کو کریں تو ہماری نسلوں کو بہت فائدہ ہوگا. میں آپ کو بتاؤں کہ مسلمان قوم کا جو سب سے بڑا میدان ہے وہ کربلا ہے, اور جو سب سے بڑا مرکز ہے وہ غدیر ہے. چونکہ جو ایمان کی جو اساس ہے وہ ولایت ہے, اور یہ سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان بھی اس بات پہ اختلاف ہے کہ علی پہلے خلیفہ یا چوتھے خلیفہ, لیکن اس بات پہ اختلاف نہیں ہے کہ علی اللہ کے ولی ہیں, اور اس پہ سب کوئی ٹکا ہوا ہے. اب یہ جملے میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسلمان اگر کربلا اور عاشورہ کی بلندی سے اپنے معیار کو دیکھے گا تو وہ نام ان کے رکھے گا ہی نہیں جو مشہور ہو رہے ہیں, بلکہ وہ نام رکھے گا جو با کردار گزر چکے ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی کردار کے ساتھ گزاری ہے. آپ کے پاس حسن نام ہے, آپ کے پاس حسین نام ہے, آپ کے پاس محمد نام ہے, آپ کے پاس علی نام ہے, آپ کے پاس کتنے ایسے نام ہیں جن ناموں کو آپ رکھ سکتے ہیں ان کے کردار کی وجہ سے. میں یہ پھر کہوں گا کہ جہالت اور لا علمی کی بنیاد ہے یا ایک ٹسل کی بنیاد ہے. میں ایک جملہ, مجھے پتہ ہے کہ آپ دل کے بہت بڑے اور دماغ آپ کا کافی الحمدللہ کھلا ہوا ہے, تو آپ اس بات کو غلط اینگل میں نہیں لیں گے. مسلمانوں کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہو گئی کہ جو اہل بیت کے چاہنے والے مسلمان ہیں, چاہنے والے مسلمان, وہ اپنی تعداد بڑھا نہیں پائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اہل بیت کی محبت کا تذکرہ کر دیں گے تو شیعہ ہو جائیں گے یا شیعہ جیسے ہو جائیں گے. سو آپ نے شیعت کے خلاف رہنے کے چکر میں اہل بیت کو چھوڑ دیا, جو کہ غلط طریقہ ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد سب سے بڑی چیز ہے, اور رسول نے جن جن کو احترام کی نظر سے دیکھا ہے ان کو آپ کو ہمارے قابل احترام ہے.